ڈیرہ اسماعیل خان میں اس وقت سینسس شروع ہے، بلکہ پورے پاکستان میں سینسس جو ہے دوبارہ کرایا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ 2017 میں یہ سینسس کرایا گیا تھا، تو اس سینسس پر کچھ جماعتوں کے تحفظات تھے، اس وجہ سے اس کا اجرا نہیں ہو سکا، وہ جاری نہیں ہو سکی، اور کافی اس کی وجہ سے کمپلیکیشن بھی بنے۔ تو آج پھر جو ہے وہ خانہ شماری اور مردم شماری کا نظام جو ہے سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر ایک دفعہ ہم اپنے مملکت کے ذمہ داروں کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کا جو 2017 کا سینسس تھا اس پر تمام ملک کی بڑی بڑی جماعتوں نے اس لیے اعتراضات اٹھائے تھے کہ کچھ لوگ جو مختلف علاقوں میں آباد ہیں وہ وہاں ایک مستقل سکونت اختیار کرنے کے باوجود بھی وہاں رائے شماری میں اپنا اندراج نہیں کراتے، بلکہ اپنا اندراج اپنے آبائی اضلاع کی طرف یا اپنے آبائی علاقوں کی طرف کراتے ہیں، جس میں زیادہ تر ہمارے قبائلی ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں، یہ کراچی میں پڑھے ہیں، اسلام آباد میں پڑھے ہیں، لاہور میں پڑھے ہیں، ملتان میں پڑھے ہیں، گجرانوالہ میں پڑھے ہیں، زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور میں سب سے زیادہ پڑھے ہیں۔ تو ان کا پچھلی دفعہ بھی وتیرہ یہی رہا ہے کہ یہ اپنی جو مردم شماری ہے اس کا اندراج اپنے قبائلی ڈسٹرکٹ میں یا اپنے گاؤں میں کراتے تھے، لیکن ان کی مستقل سکونت جو ہے وہ یا کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے یا ڈیرہ میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا پشاور میں ہے، جہاں ان کے بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں کے ہسپتالوں کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں، وہاں کی سڑکوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں کے جو عملہ صفائی ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی لوکل ریسورسز ہوتے ہیں ان سب کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، انٹلیکچول دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی شہری چاہے وہ جس علاقے میں بھی مستقل سکونت رکھتا ہے اس کو وہیں اپنا اندراج کرانا چاہیے، مردم شماری میں وہیں ریکارڈ کرانا چاہیے۔ مردم شماری جو ہے وہ بیسیکلی اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے۔ اس میں ٹھیک ہے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی پاپولیشن کتنی ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اعداد و شمار، لیکن بنیادی طور پر ریسورسز کی تقسیم جو ہے، یعنی جو وسائل ہیں قومی، ان کی تقسیم ڈسٹرکٹ وائز یا تحصیل وائز یا صوبہ وائز جب ہوتی ہے تو اس میں آبادی کے تناسب کو دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح سب سے زیادہ وسائل جو ہے پنجاب کو ملتے ہیں، 62% اس کی آبادی ہے، اس کو سب سے زیادہ وسائل ملتے ہیں۔ اگرچہ اس بات پر بھی لوگوں کو بہت سے دانشوروں کو کافی اعتراضات ہیں کہ آبادی کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو ریسورسز دینے کے بجائے وہاں کے لوگوں کی جو صورتحال ہے یا پسماندگی ہے خطے کی، جیسے بلوچستان ہے اس کی آبادی بہت تھوڑی ہے، اس لیے اس کو ریسورسز بھی کم ملتے ہیں۔ حالانکہ تقاضا یہ تھا، فطرت کا تقاضا یہی تھا کہ بلوچستان کو سب سے زیادہ ریسورسز ملتے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ پسماندگی ہے اور وہ ایک نظر انداز کردہ خطہ ہے، اس کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ریسورسز زیادہ ملنے چاہیے۔ یہ ایک بالکل الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اب جو سینسس شروع ہو رہا ہے اس میں پھر پچھلی دفعہ کی طرح وہ تنازع اٹھ کھڑا نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ رہتے کراچی میں ہیں، رہتے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، مستقل سکونت ہے ان کی یہاں ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، لیکن وہ اپنا اندراج جو ہے وہ وانا میں یا جنوبی وزیرستان ڈسٹرکٹ میں یا شمالی وزیرستان ڈسٹرکٹ میں یا ادھر خیبر ڈسٹرکٹ میں کراتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے اچھا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر بہت پڑھے لکھے لوگ، بڑے فاضل لوگ جو ہے وہ اس قسم کی ذہنی بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ وہاں اندراج کرائیں، حالانکہ یہ بالکل اعلانیہ اور کھلی بددیانتی ہے، کیونکہ طریقہ کار اور اصول جب ایک متعین ہے، یا تو پھر آپ اس اصول کو جو ہے چیلنج کریں کہ آبادی کے تناسب سے لوگوں کو ریسورسز یا فنڈ تقسیم نہ کیے جائیں، بلکہ اس علاقے کی خطے کی پسماندگی کے لحاظ سے جو ہے لوگوں کو فنڈز ملنے چاہیے یا وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن جب تک یہ اصول موجود ہے کہ جو ریسورسز ہیں یا جو وسائل ہیں وہ آبادی کے تناسب سے ملیں گے، تو پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کمپین کرے یا وہ لوگ اپنے لوگوں کو اکسائے یا مقامی لوگ جو ہے ان کے حق کو جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کا حق مارے، کیونکہ یہاں جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں، اب ڈیرہ اسماعیل خان میں جو قبائلی لوگ رہتے ہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان ان کا اپنا شہر ہے، کراچی میں اگر وہ رہتے ہیں تو کراچی بھی ان کا اپنا شہر ہے، وہ اس کو اپنا شہر سمجھیں اور وہیں اپنا اندراج کرائیں اور وہیں کے ریسورسز میں اپنا منصفانہ حصہ لیں۔ تو اس لحاظ سے ہم انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس عمل کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی بندہ جو جہاں مستقل سکونیت رکھتا ہے اس کو اپنے اس علاقے میں، اس ڈسٹرکٹ میں اپنا اندراج مردم شماری بھی کرانا چاہیے جہاں وہ مستقل سکونیت رکھتا ہے۔ اور اس قسم کی گورنمنٹ کے اس قسم کے فیصلوں کو یا اس اصولوں کو نظر انداز کرنے والے یا اس کو اعلانیہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے جس طرح پولیو کے قطرے نہ پلانے والوں کے خاندانوں کے خلاف ہوتی ہے، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جاتے ہیں، ان کے اور جتنے بھی فیسلٹیز ہیں وہ بلاک کر دی جاتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، انتظامیہ کو، خاص طور پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے میری درخواست ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے اس کو دیکھے
اور جو یہاں پر مستقل خاندان رہتے ہیں، چاہے وہ شمالی سے ہیں، چاہے وہ جنوبی وزیرستان سے ہیں، چاہے پشاور سے ہیں، بکر سے ہیں، دریا خان سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، تو وہ اگر یہاں مستقل سکونت رکھتے ہیں تو ان کا اندراج یہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قیام یہاں پر کریں اور ان کا اندراج ملتان میں ہو، بکر میں ہو، اسلام آباد میں ہو، شمالی میں ہو، جنوبی میں ہو۔ تو اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ مقامی لوگوں کے بہت کنسرن ہے اس حوالے سے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پہلے بھی اس قسم کی سینسس کو مسترد کر چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک دفعہ پھر جو ہے یہ سینسس متنازع ہو جائے۔